السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ اپنی زبان سیکھے کے عنوان سے ہم یہ ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم روزانہ روزمرہ اردو زبان کے الفاظ کے ساتھ جو زیادتی کی جاتی ہے، جو ان کی درگت بنائی جاتی ہے، ان کا ہم پوسٹ مارٹم کریں گے۔ ان کا صحیح تلفظ کیا ہے، صحیح املا کیا ہے، اس طرح کی مختصر ویڈیوز جو ہے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج ہماری اس سلسلے کی پہلی نشست ہے، تو پہلی نشست میں آج ہم 3-4 الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک لفظ ہوتا ہے جھوٹا اور ایک لفظ ہوتا ہے جھوٹا، ٹھیک ہے، جھوٹا اور جھوٹا۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے کوئی چیز کھانے کی بچی ہوئی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تیری جھوٹی چیز نہیں کھا رہا، ٹھیک ہے۔ بچے ہوئے کھانے یا مشروب کے لیے لفظ جھوٹا کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ یہاں پر جو لفظ آئے گا وہ جھوٹا آئے گا، ٹھیک ہے۔ جھوٹا کے معنی ہوتے ہیں پس خوردہ، یعنی بچا ہوا جو کھانا ہوتا ہے، مستعمل جو کھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جھوٹا کہا جاتا ہے، یہ اس کا جھوٹا ہے، میں نہیں پیوں گا، یہ اس کا جھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ جھوٹا نہیں ہوتا، یہ جھوٹا۔ دوسری، فاش یا فحش، ٹھیک ہے۔ عام طور پر جب کسی بڑی اور صریح غلطی کی طرف کسی کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فحش غلطی ہے، تو بھئی یہ غلطی فحش نہیں بلکہ فاش غلطی ہوتی ہے، جس کا معنی ہے کھلی اور صریح غلطی۔ دیکھیں، جو بالکل واضح ایک غلطی ہوتی ہے نا، تو اس کو فحش نہیں کہتے ہیں بلکہ اس غلطی کو فاش کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یار یہ تو عبارت کے اندر فاش غلطی ہے، یعنی ایسی غلطی ہے کہ جو بالکل واضح نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح جبکہ فحش کے معنی بیہودہ، شرمناک ہے، اور بے حیائی کی باتوں کو فحش گوئی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فحش کہاں پر لفظ ہا کے ساتھ استعمال ہوگا، بیہودہ باتوں کے لیے فحش لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے جی رد یا مسترد۔ رد دال کی تشدید کے ساتھ یہ لفظ رد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے معنی ہے انکار، تردید، دلیل توڑنا، لوٹنا یا لوٹانا۔ آج کل کسی کے موقف کو قبول نہ کرنے کے لیے لفظ مسترد استعمال ہوتا ہے، حالانکہ یہ عربی لفظ ہے اور اس کے اصل معنی ہے واپس کرنے کو کہنا یا کسی چیز کو واپس چاہنا۔ الغرض مسترد کے بجائے رد استعمال کرنا چاہیے۔ ہم نے میڈیا پہ دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس نے فلاں صاحب نے اس کے بیان کو مسترد کر دیا، تو یہ اس طرح سے نہیں ہوگا، بلکہ جملہ ہوگا کہ جی فلاں نے جو ہے ان کی بات کو رد کر دیا، ان کے بیان کو رد کر دیا، مسترد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مشکور یا شکر گزار۔ مشکور اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہوگا جس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ حالانکہ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، جس کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو شکریہ ادا کرنے والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں آپ کا مشکور ہوں، تو یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ معنوی اعتبار سے یہ درست نہیں ہے، بلکہ کیا بولنا چاہیے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں آپ کا متشکر ہوں، ٹھیک ہے، یا ممنون ہوں، میں آپ کا ممنون ہوں، یا زیر بار احسان ہوں۔ یہ الفاظ آپ استعمال کریں۔ اچھا جی، ناشتہ یا صبح کا ناشتہ۔ اب دیکھیں، صبح کا جو نہار منہ تھوڑا سا کھانا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ناشتہ۔ ہمارے یہاں اکثر جو ہے نا کہتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ کس وقت کرتے ہو؟ بھائی جب صبح، اور جب آپ نے ناشتہ کہہ دیا ہے تو یہاں پر صبح کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی، پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں۔